نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ بالخصوص پاکستان سے باہر دیگر ممالک کے ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سلسلے کے اندر ہم ان ٹاپکس کے اوپر بات کریں، ان مسائل کا احاطہ کریں، ان مسائل کو اپنے ڈسکس میں لیں کہ جو بیرون ملک کے ناظرین کو عمومی طور پر پیش آتی ہے۔ آج بھی ہم نے اسی مناسبت سے ایک بہت ہی پیارے موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے وہم کا علاج، یا دوسرے لفظوں میں یہ کیجئے کہ توہمات کی شرعی حیثیت اسلام میں کیا ہے، اور مسلمان کو اگر وہم آتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، شریعت مطہرہ اس بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے اوپر ہم کلام کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کسی چیز سے اچھا فال لینا، نیک فال لینے کی تو پذیرائی کرتا ہے، لیکن کسی وہم کو پال کر اچھے کاموں سے بھی یا جائز کاموں سے بھی رک جانا یا بدشگونی لینا، اس سے اسلام منع کرتا ہے، اس بات کی اسلام مذمت بیان کرتا ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے۔ اگر کوئی چیز میرے حق میں ہوگی، میرے لیے مفید ہوگی، تو وہ بھی رب کے حکم سے ہوگی، اور اگر کوئی چیز مجھے نقصان پہنچائے گی تو فی نفس ہی اس چیز میں اپنا ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہو، بلکہ حکم الہی ہوگا تو وہ نقصان پہنچائے گی۔ جبکہ جو شخص توہمات کا شکار ہوتا ہے، بدشگونیاں لیتا ہے، اس کا بہت سارے امور کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے خالق و مالک ہونے اور مسبب الاسباب ہونے سے گویا کہ ذہن ہٹ جاتا ہے، یا اس معاملے میں اس کا عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور وہ ان چیزوں پر بڑا فوکس کرتا ہے۔ اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جو انسان کو اس کے خالق اور مالک کی طرف جو ہے وہ بار بار رجوع کرواتا ہے، اس کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمہارا خالق اور مالک ہے، سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس کی مثال یوں بھی لیجئے کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف اسباب کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ بادل آتے ہیں تو اب اس کو دیکھتے ہوئے مختلف جو ہے وہ اس کی جو علامات ہیں، اس کی روشنی کے اندر پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ بھئی بارش ہوگی۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری علامات پائی جاتی ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورج کے ہوتے ہوئے بارش ہو جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسباب ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں، لیکن ان اسباب میں جو طاقت دی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی دی ہے۔ اسباب پائے جائیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ چیز وجود میں بھی آ جائے، بادل ہوں تو ضروری نہیں کہ بارش ہو، بلکہ حکم الہی جب ہوگا اس وقت بارش ہوگی۔ تو یہ تو تھا ایک خاص طور پر وہ چیزیں جو کہ اسباب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ توہمات اور بدشگونیوں کا جو تعلق ہے وہ اس طرح کے اسباب کے ساتھ لنک نہیں ہوتا،
بلکہ ویسے ہی کبھی کسی کے ساتھ کوئی واقعات درپیش آ جاتا ہے اور وہ اس چیز کو آگے بیان کر دیتا ہے، آگے والے آئندہ اس معاملے میں احتیاط برتتے ہیں اور بعد میں وہ وہم کی صورت اختیار کی جاتی ہے کہ بھئی یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا۔ اس کی کئی مثالیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، مسلم معاشرے کے اندر اس اعتبار سے پائی جاتی ہیں۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو مسلم معاشرے کے اندر توہمات نہیں ہونی چاہیے، لیکن مسلم معاشروں میں مختلف کنٹریز کے اعتبار سے، مختلف شہروں کے سٹیز کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جو ان کے ساتھ دیگر غیر مسلم اقوام رہتی ہیں ان سے در حقیقت وہ توہمات اور وہم جو ہے وہ ان کی طرف کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ پاک و ہند کی بات لے لیں تو پاک و ہند کے اندر جب مسلمان پہلے جو ہے وہ بر صغیر میں رہتے تھے تو بہت ساری چیزیں غیر مسلم اقوام سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر منتقل ہوئیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ان کے دیکھا دیکھی ہوئی تو ہمارے والوں نے بھی اس چیز کو اختیار کر لیا۔ یوں ہی اگر آپ ابھی بھی بات کریں تو جو یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے ساتھ رہنے والی دیگر غیر مسلم اقوام سے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اسے وہ غیر محسوس طریقے سے بھی بسا اوقات جو ہے وہ ان کی طرف آنا لگ جاتی ہے۔ اچھا، ابتدا میں یوں بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بچنے میں حرج کیا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ٹھیک ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوا، لیکن اگر ہم بچ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بچنے میں تو حرج نہیں، لیکن اس وجہ سے بچنے میں، اس وہم کی وجہ سے بچنے میں ضرور حرج ہے۔ جیسے آپ جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں، اب وضو پر وضو کرنا جو ہے وہ عبادت بھی ہے، نور بھی فرمایا گیا، لیکن ایک شخص وسوسے کی وجہ سے بار بار جو ہے وہ وضو کر رہا ہے تو اسے منع کیا جائے گا، یعنی اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میرا پہلا وضو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو اب جب وہ وسوسے کی وجہ سے کر رہا ہے تو اس وسوسے کی کاٹ کے لیے اسے جو ہے وہ منع کیا جائے گا کہ وسوسوں کی کاٹ، توہمات کی کاٹ ہی یہی ہے کہ بندہ اس چیز کا جو وسوسہ آ رہا ہے یا جو وہم آ رہا ہے اس کے برخلاف کرے۔ احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے بڑی پیاری تعلیم دی گئی کہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب کسی چیز کے بارے میں بدشگونی ہو تو بدشگونی نہ لو بلکہ وہ کام کر گزرو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے۔ یہاں پہ ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بدشگونی، توہمات در حقیقت انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے توکل ہٹا دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنے سارے کاموں سے متعلق جو بھی اس کی چیزیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کے اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں، وہ ان سب چیزوں کو اختیار ضرور کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ بہرحال میں نے اسباب تو جمع کر دیے ہیں، اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانا میرے رب کے کرم پر ہے، میں توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کرتا ہوں کہ وہ میری مدد فرمائے گا۔ تو جب ایک مسلمان توہمات پال لیتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے توکل جو ہے وہ ہٹا بیٹھتا ہے، وہ توکل نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھیں اور جائز امور کے اندر اس طرح کے توہمات کو نہ پالیں۔ ہاں، جو ناجائز گناہ کی چیز ہے، ناجائز بات ہے، اس میں کوئی وہم آئے یا نہ آئے اس سے بہرحال بچنا ہی ضروری ہے۔ وہاں بچنا اس وجہ سے نہیں کہ اس کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی کام ہو جائے گا، میرے سے کوئی غلطی ہو جائے گی یا میرے خلاف کوئی چیز ہو جائے گی، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نحوست کسی چیز کی وجہ سے نہیں ہوتی، در حقیقت جو اصل نحوست ہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے ارشاد فرمایا، جو نیکی تمہیں پہنچے، جو بھلائی تمہیں پہنچے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں برائی پہنچے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی جانب سے ہے۔ انسان کے گناہوں کے سبب سے جو ہے وہ انسان کو آفات پہنچتی ہیں، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امت مسلمہ پر کرم ہے کہ دنیا کے اندر ہی اس کے گناہوں کی بسا اوقات سزا اسے دے دی جاتی ہے چھوٹی موٹی تکلیفوں کے ذریعے، اور اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، لیکن ایک مسلمان کو وہم ہرگز نہیں پالنے چاہیے، ایک مسلمان کو بدشگونی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے اگر لینا ہے تو کوئی اچھی چیز ہے تو اس سے اچھا فعال لے، نیک فعال لے، اور اس کو لیتے ہوئے وہ کام کر گزرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھ رہی ہوں اور سجدے میں جا رہی ہوں اور سجدے والی جگہ پہ اگر مکوڑا وغیرہ آ جائے تو ان صاف ظاہر ان کے مرنے کا اندیشہ ہے، تو ہاتھ سے اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، ایک سوال ہمارے پاس آیا، کچھ میسیجز بھی ہم انہیں بھی لیں گے کہ آپ اگر جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں اور کوئی جانور جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اگر تو وہ ایسا جانور ہے جو آپ کو تکلیف جو ہے وہ دے گا تو بالکل آپ جو ہے وہ اسے ہٹا بھی سکتے ہیں، اور بعض جانور تو وہ ہیں کہ جن کو مارنے کے لیے نماز توڑنے کی بھی جو ہے وہ اجازت ہے، جیسے سانپ خدا نخواستہ سامنے آ گیا تو۔ دوسرا یہ ہے کہ اب وہ جانور سے تو تکلیف نہیں ہے، لیکن اب آپ سجدہ کریں گے تو وہ جو ہے وہ آپ کے سجدے کے نیچے ہی جو ہے وہ چپک جائے گا، مر جائے گا، خون وغیرہ بھی جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اسے عمل قلیل کے ذریعے، عمل قلیل یعنی ایسا چھوٹا کام آپ نماز میں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو دور سے دیکھنے والا شخص یہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو عمل قلیل کے ذریعے سے، تھوڑے سے عمل کے ذریعے یوں ہاتھ ہٹا کے اس کو ہٹا دیا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یوں ہی ایسے ٹائم کے اوپر آپ سجدہ بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ جو سجدے میں جاتے ہیں تو اس میں آپ نے تھوڑا سا قریب سجدہ کر لیا یا تھوڑا دور سجدہ کر لیا تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، بہرحال ہاتھ سے بھی ہٹانے کے اندر حرج نہیں ہے۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں، ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ گائے اور بیل جانور جو ہوتے ہیں ان کی تلی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، تلی کھانا حلال جانور کی، جو جانور ذبح شرعی ہو جائے اس کا، تو اس کی تلی کھانا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، تلی کھانے میں کراہت بھی نہیں ہے، تو تلی کھانا جائز ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ 2 مردار اور 2 جو ہے وہ خون تمہارے لیے جو ہے وہ حلال کیے گئے، تو جو 2 خون حلال ہیں ان میں کلیجی اور تلی ہے کہ ادھر حقیقت خون ہی ہوتے ہیں، اور مردار جو حلال ہوئے وہ مچھلی اور ٹڈی، ان کو جو ہے وہ حلال قرار دیا گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر بھول کر ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ لی تو کیا وہ ہو جائے گی؟ اگر کسی شخص نے بھول کر نماز ناپاک کپڑوں میں پڑھی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ناپاکی کس حد تک ہے۔ اگر تو وہ ناپاکی نجاست غلیظہ کی ہے اور وہ اس سے زیادہ ہے، درہم کے برابر ہے یا درہم سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں تو اس نماز کو دہرانا ہوگا پاک کپڑوں کے اندر۔ ہاں، اگر نیاست غلیظہ تھی اور درہم سے جو ہے وہ کم تھی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر نیاست خفیفہ تھی اور جسم کے کسی حصے پر لگی تو اس حصے کے چوتھائی سے اگر کم لگی تو بھی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اگر چوتھائی لگی، چوتھائی سے مراد 1/4، تو اگر 1/4 جو ہے وہ لگی تو پھر اس صورت کے اندر آپ کو وہ نماز دوبارہ دہرانی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے نیاست کی اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ہوگا، لیکن بہرحال جبکہ غلطی سے پڑھی، جان بوجھ کے نہیں پڑھی تو گناہگار نہیں ہوا، لیکن اعادہ کرنا ہوگا۔ بلکہ اگر امام ہے کہ امام سے کبھی ایسی غلطی ہو گئی، بعد میں اسے پتہ چلا، تو اس کو اپنی اس نماز کا اعادہ بھی کرنا ہوگا اور نمازیوں کے لیے اعلان بھی کرنا ہوگا کہ بھئی فلاں دن کی فلاں نماز میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا، لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو جو اس جماعت میں شامل تھے وہ اپنی اس دن کی نماز کا اعادہ کر لیں۔ تو یہ اعلان بھی کرنا ضروری ہوگا تاکہ وہ لوگ بھی اپنی نماز کی ادائیگی درست طریقے سے کر سکیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کپ لگانا جائز ہے کیا؟ میرے خیال سے یہ جو ہے وہ کپنگ جو حجامہ کہلاتا ہے اس سے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ حجامہ کروانا جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حجامہ کروایا، تو حجامہ کروانا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، ایک طریقہ علاج ہے تو یہ بالکل کروایا جا سکتا ہے۔ البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مرد مردوں سے کروائیں اور عورت عورتوں سے کروائیں۔ یوں ہی مرد یا عورت جو ستر کا مقام ہے اس مقام کے اوپر نہ کروائیں، کہ ستر کا مقام کسی دوسرے کے سامنے کھولنا یہ ناجائز و گناہ ہے، تو علاج کے لیے اس طرح کھولنے کی اجازت اس علاج کے لیے نہیں ہوگی، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی، کال دیجیے۔
سر میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. سر سوال پوچھنا تھا آپ سے وین کے علاج کے بارے میں میرا. سر سوال یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ جو سوار منگل بدھ یہ جو وار ہم لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس دن یہ کام نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ ہے اس سے کوئی چکر؟ جی مزید کال. محمود احمد فاطق سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب کے سوال یہ ہے کہ جب نماز میں جو بندہ سجدے میں جاتا ہے، اگر اس کو امام کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نیند آ گئی ہے، اور جب وہ سجدے سے اٹھا ہے تو وہ امام نے 2 سجدے کر چکا تھا، اور اس جو بندہ سویا ہے اس کا یہ خیال ہے کہ شاید اس نے ایک ہی سجدہ کیا ہے امام کے ساتھ، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا شیٹ ڈال کر جس پر کالر لگا ہوا رہتا ہے، ڈبل کالر جو رہتا ہے، کیا اس میں نماز نہیں ہوتی؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائیں. جی کئی دنوں کے اعتبار سے بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس دن یہ کام نہیں کرنا. یہی ہمارے سائل کا سوال تھا کہ مختلف دنوں میں کہتے ہیں لوگ کہ اس دن یہ کام نہیں کرنا، اس دن یہ کام نہیں کرنا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن اس کام کے کرنا اچھا ہو، جیسا کہ بدھ والے دن کسی دن کام کا شروع کرنا یہ جو ہے وہ بہتر ہے. یوں ہی جمعۃ المبارک کا دن افضل ترین دن ہے. عام دنوں میں بھی صدقہ کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن جمعے کے دن صدقہ کرنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے کہ اس دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو یوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دن کسی کام کے لیے بہتر ہو، لیکن دوسرے ایام خراب ہوں اس دن کام کے لیے. یہ ایسا کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے، جائز کام ہے. آپ کسی بھی دن بھی کر سکتے ہیں، کسی مہینے میں بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگ شادی کے حوالے سے یہ سے رکھتے ہیں کانسیپٹ کہ ماہ سفر شروع ہو چکا ہے کہ سفر کے اندر شادی جو ہے وہ نہیں کرنی. ماہ سفر کو ہی ٹوٹل جو ہے وہ منحوس سمجھا جاتا ہے. یا 13 تاریخ کو بعض لوگ جو ہے وہ منحوس سمجھتے ہیں کہ اس دن سفر نہیں کرنا، یا اس دن کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا. یا اسی طرح ماہ سفر کے اندر سفر نہیں کرتے، سفر پہ کہیں نہیں جاتے کہ نقصان ہوگا. تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ماہ سفر بھی دیگر میں اسلامی مہینوں کی طرح ایک مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر بھی تمام آپ امور سر انجام دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جو بعض روایات بعض لوگ ذکر کرتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر بلائیں نازل ہونے کی، تو وہ غلط ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ ماہ سفر کے اندر کوئی بھی نحوست نہیں ہے. کہ یہ تو کانسیپٹ کفار کا تھا کہ وہ سفر کو منحوس سمجھا کرتے تھے. اسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفرہ، کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. تو لہٰذا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی نحوست نہیں ہے، تو ایک مسلمان کو ہرگز اس بارے میں کسی بھی قسم کا وسوسہ ذہن میں نہیں پالنا چاہیے. بلکہ اس ماہ مبارک میں بھی آپ شادی بھی کر سکتے ہیں، سفر پہ بھی جا سکتے ہیں، بچوں کی اور کوئی تقریب کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہیں، کاروبار کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی قباحت بھی نہیں ہے. ایک سوال یہ تھا کہ مسجد میں جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ اگر سو گیا تو اس صورت کے اندر وہ کیا کرے؟ اب اگر وہ شخص جو ہے وہ اٹھا ہے اور مسجد کے اندر امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کے اندر جو ہے وہ سو گیا، اس کو گمان ہے کہ میں نے ایک ہی سجدہ کیا، اولاً تو یہ دیکھ لے کہ یہ شک ہے، تو شک کی بنیاد کے اوپر تو حکم نہیں ہوگا. ہاں اگر غالب گمان ہے کہ سجدہ جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے، تو اگر امام جو ہے وہ جلسے میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ شخص جو ہے وہ سجدہ کر لے اور سجدہ کر کے دوبارہ امام کے ساتھ جو ہے وہ جلسے کے اندر یا قعدے کے اندر شامل ہو جائے، تو یوں اس کی نماز ادا ہو جائے گی. تیسرا سوال تھا کہ یہ مختلف جو ہے وہ شرٹس میں آتا ہے کہ کالر والی شرٹس ہوں تو اس کو پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے. کالر والی شرٹ ہو تو اسے بھی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو شرٹس کا جو کالر ڈبل جو ہے وہ ہوتا ہے اور وہ موڑ لیا جاتا ہے تو اس کو موڑ کر بھی نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے پہننے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ وہ موڑ کر ہی پہنی جاتی ہے. تو لہٰذا موڑ کر جو شرٹ کے کالر موڑ کر پہنے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بہتر یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو ہم وہ لباس پہن کر حاضر ہوں جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو
پسند ہو. دنیا کے اندر بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں کے اعتبار سے ہم اپنا لباس رکھتے ہیں. اگر ہم کسی بڑے آفس میں جا رہے ہیں تو وہاں کے حساب سے لباس رکھیں گے. اگر ہم مثال کے طور پر عرب میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس اعتبار سے جبہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. تو یوں مختلف چیزیں بندہ اختیار کرتا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے والی بات ہے, جب وہاں جا رہے ہیں تو وہ لباس اختیار کرنا چاہیے جو اللہ والوں کا لباس ہو, سنت کے مطابق ہو, کرتا شلوار ہو یا جبہ ہو, ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ شلوار یا پائجامہ ہو. تو سنت کے مطابق لباس اختیار کر کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہوا جائے. میسیجز بھی آپ کے ہمارے پاس ہیں, دوبارہ ہم انہیں شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں بڑے ناخن رکھتی ہیں ان کی نماز قبول ہو جاتی ہیں؟ ناخن بڑے رکھنا تنگ دستی کا سبب بھی ہے. لمبے ناخن شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتے ہیں. شرعی اعتبار سے 40 دن میں ایک مرتبہ ناخن کاٹنا ضروری ہے. اگر 40 دن تک ناخن نہیں کاٹے اور وہ بڑھتے رہے تو یہ گناہ ہے, ناجائز ہے. البتہ اس کی وجہ سے نماز نہ ہو ایسا نہیں ہے, نماز تو ہوگی لیکن بہرحال اس کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتی رہے گی. تو نماز ہو جائے, جب بھی اس کام کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ یہ کام 40 دن سے زائد اگر کوئی بڑھاتا ہے تو یہ ناجائز و گناہ ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا خواتین و مرد دونوں کو ہی ضروری ہے. بعض کام کرنے والے لوگ مردوں میں بھی اس طرح اپنے کسی ایک جو ہے وہ انگلی کا ناخن بڑا رکھتے ہیں کہ انہیں کام میں وہ کسی چیز کے جو ہے وہ اکھاڑنے کے لیے, کسی چیز کے اٹھانے کے لیے کام میں آتا ہے. تو ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 40 دن سے زائد اپنے ناخن بڑھائیں. اور بہرحال مستحب یہی ہے کہ ہر ہفتے ناخن کاٹے جائیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کچھ سپارے پڑھنے کے لیے دیے ہیں, میری والدہ کے لیے پڑھیں, تو پڑھنے والا جب پڑھ چکے تو کیا اس کلام کا ثواب اور بھی کسی کو پیش کر سکتا ہے؟ جی ہاں, جو آپ نے نیکی کی ہے, کوئی آپ نے تلاوت کی ہے, اگرچہ دینے والے نے آپ کو خاص دیا تھا کہ یار میری والدہ کے لیے جو ہے وہ یہ 2 پارے پڑھ دیجئے گا, لیکن جب آپ نے پڑھا تو اس کا ثواب در حقیقت اولاً تو آپ کو ہی ملا. ہاں, ایصال ثواب جو ہے وہ اس شخص کی والدہ کو بھی ہوا. تو اس شخص کی والدہ کے ساتھ ساتھ آپ دیگر مسلمانوں کو بھی یا اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جتنوں کو ایصال ثواب کریں گے اتنا ہی آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کے ثواب میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. ایک اور سوال یہ ہے کہ بچے کے عقیقے کے بالوں کو پھینک سکتے ہیں یا دفن کرنا ہوگا؟ بال چاہے بچے کے عقیقے کے ہوں یا ہمارے اپنے سر کے بال ہوں, بالوں سے متعلق اسلامی طریقہ یہی ہے کہ انہیں دفن کر دیا جائے, انہیں پھینکا نہ جائے. بالخصوص وہ بال کہ جن کا دیکھنا جائز نہیں ہے, جسے منہ زیر ناف ہو گئے, یا عورتوں کے بال ہیں کہ مردوں کو ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے, تو انہیں تو ہرگز یوں پھینکا نہ جائے کہ غیر جو ہے وہ مردوں کی نظر اس پر پڑے, بلکہ انہیں دفنا ہی دینا چاہیے. ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر چونٹی کاٹ لے تو اسے مار دینا کیسا ہے؟ اگر کوئی جانور جو ہے وہ ایذا دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, تو اس صورت کے اندر اسے مار سکتے ہیں. اب بعض چونٹیاں ہوتی ہیں کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ کاٹتی ہیں بلکہ آپ کے جسم کے ساتھ ہی جو ہے وہ گڑ جاتی ہیں, تو اب ان کو ہٹانے کے اندر وہ مر ہی جاتی ہیں. تو بالکل اس کو ہٹایا اپنے سے دور کرنے کے لیے اسے مارا بھی جا سکتا ہے. یوں ہی کوئی چونٹی کاٹ رہی ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے. اور بہرحال اس کو اگر کاٹ نہیں رہی تو بلا وجہ اس کو نہ مارا جائے بلکہ اس کو اپنے سے دور کر دیا جائے, ہٹا دیا جائے. مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے. اس حساب سے سوال ہے کہ میت ہو جائے تو تعزیت کرنے جاتے ہیں تو بسا اوقات چائے اور کھانا وغیرہ میت کے گھر والے رشتہ دار پیش کرتے ہیں, تو کیا وہ کھا یا پی سکتے ہیں؟ اسی طرح تیسرے دن جو چنے ہوتے ہیں یا کھانے وغیرہ کا اہتمام کیا جائے قرآن خوانی کے موقع پر, تو وہ کیا کھانا کھا سکتے ہیں؟ اس بارے میں جواب عنایت فرمائیں. جی, اہل میت کی جانب سے جو دعوت میت کا اہتمام کیا جاتا ہے اور وہ 3 دن عمومی طور پر جو کیفیت ہوتی ہے, پہلا, دوسرا اور تیسرا دن, تو 3 دن اہل میت کی جانب سے جو اس طرح کھانا کھلایا جا رہا ہے
وہ کھانا غنی کے لیے جائز نہیں ہے، اور اہل میت کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہم میت کے ایصال ثواب کے لیے کوئی بالغ جو ہے وہ اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کرے اور غریبوں کو کھلائے تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن غنی کو کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اب کوئی تعزیت کے لیے کوئی بڑی شخصیت پہنچ گئی تو اب اس کے لیے سامنے لا کے جو ہے وہ جس طرح ایک مہمان کو سرو کیا جاتا ہے اس طریقے سے سرونگ کی جا رہی ہے، تو اس سے بالکل بچنا چاہیے، بالخصوص شروع کے جو 3 دن ہیں ان ایام کے اندر اس سے بچنا چاہیے۔ پیش کرنے والوں کو بھی اس طرح پیش نہیں کرنا چاہیے، اور جو مہمان گیا ہے اسے بھی اس سے بچنا چاہیے کہ اہل میت کا جو یہ ٹائم ہے وہ بیچارے غمگین ہیں اپنے مرحوم کے انتقال کے اوپر، تو یہ وقت جو ہے وہ دعوت کا نہیں ہے، کہ دعوت تو خوشی کے مواقع پر ہوتی ہے، غمی کے موقع پر نہیں ہوتی۔ تو یوں خوشی کے مواقع کے اوپر تو دعوت کی جائے، لیکن جو غم کا موقع ہے اس پہ دعوت نہ کی جائے، تو اغنیاء کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ان 3 دنوں کے بعد بھی اہل میت جو کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ رسم و رواج کی بنیاد پر فقط لوگوں کی دعوت کے طور پر جو ہے وہ کھانا کھلانا ہرگز نہ رکھا جائے۔ ہاں اگر قرآن خوانی ایصال ثواب ہے اور اس میں غریبوں کو کھلا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک بات رہی کہ جو سویم پر یا تیجے پر چنے پڑھے جاتے ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں تو وہ جائز ہے، اگرچہ غنی کے لیے بچنا اس سے بھی بہتر ہے، لیکن وہ جائز ہے کہ وہ دعوت کے اندر شمار نہیں ہوتا، لیکن غنی کو پھر بھی اس سے بچنا۔ غنی سے مراد وہ شخص جو کہ صاحب نصاب ہو، جو صاحب نصاب ہوتا ہے تو وہ غنی شریعت میں کہلاتا ہے، امیر کہلاتا ہے، تو بہرحال اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ ان چنوں سے بھی بچے۔ تو اہل میت کو بھی چاہیے، دیگر کو بھی چاہیے کہ اس مواقع پر جو بھی صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، کھانا کھلانے کا اہتمام کریں، اس میں اغنیاء کے بجائے، امیروں کے بجائے، مالداروں کے بجائے غریبوں کو بلائیں اور انہیں کھلائیں کہ ان کو کھلانے سے ثواب ملے گا اور وہی ثواب آپ کے مرحوم کو پہنچے گا۔ جی مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نثار مسعود اتاری ہے، لندن سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی مسجد نہیں ہے پھر ہم گھر میں ہی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اگر قریب میں ہو کہ اس کی آواز آپ تک پہنچتی ہو، کہ اگر بغیر اسپیکر کے مینارے پر اذان دی جائے تو اس کی آواز آپ کے گھر تک پہنچے، اگر مسجد اتنی دور ہے تو اس کی جماعت واجب ہے، جبکہ کوئی حرج نہ ہو وہاں مسجد تک پہنچنے میں۔ تو لہٰذا اگر مسجد قریب میں نہیں ہے تو جماعت ہی واجب نہیں ہے، جب جماعت واجب نہیں ہے تو نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں جس صورت میں جماعت واجب ہے وہاں پر بہرحال مسجد کے اندر ہی جا کر نماز ادا کرنی ہوگی، جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر کئی طرح سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر امام کی قراءت درست نہیں ہے تو اس اعتبار سے بھی وہاں پھر نماز نہیں پڑھیں گے، یا یہ کہ کوئی شخص جس کا مسئلہ ہے اسی کو شرعی عذر ہے، شرعی معذور ہے وہ شخص، یا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مسجد جانے میں تکلیف ہے، پیر میں تکلیف ہے، مسجد نہیں جا سکتا، تو یوں شرعی اعذار ہوں تو اس بنیاد کے اوپر جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ لیکن بہرحال جب قریب میں مسجد ہی نہیں، اور خاص طور پر بیرون ملک میں کئی جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ مساجد بہت دور دور تک ہوتی ہیں، تو آپ نماز پنجگانہ اپنے گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی اگر آپ جو ہے وہ مسجد جاتے ہیں تو یقیناً ثواب کے حصول کے لیے، جماعت کی فضیلت پانے کے لیے جانا بہت بہتر ہے۔ آخر ہم دنیا کے اندر بھی تو بہت سارے کاموں کے لیے اپنی گاڑی کو استعمال کرتے ہیں، بائک کو استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے کاموں کے لیے آنا جانا لگا کے رکھتے ہیں۔ تو اگر 5 وقت ہم اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے لگائیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے ثواب کا ہی باعث ہوگا، ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہوگا، اگرچہ واجب نہیں لیکن بہرحال فضیلت کے لیے جانا چاہیے، جس سے ممکن ہو تو وہ جانے کا اہتمام کرے۔ ہاں البتہ جمعہ کہ قریب میں مسجد نہیں ہے تو کیا جمعہ کی نماز بھی گھر پڑھ سکتے؟ نہیں، جمعہ اگر شہر کے اندر کسی بھی جگہ پر ہو رہا ہے تو بہرحال آپ کو سفر کر کے جمعے کے لیے وہاں جانا ہوگا، کیونکہ جمعہ گھر پر ادا نہیں ہو سکتا۔ جی
کچھ ہم مزید جو ہے وہ میسیجز شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ خواتین چہرے یا ہاتھ پاؤں کے بال تھریڈنگ کروا سکتی ہیں؟ چہرے کے بال خواتین تھریڈنگ کروا سکتی ہیں، البتہ آئیبرو بنوانا، آئیبرو کے بال جو ہے وہ کم کروانا یا اس کو شیپ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ گالوں پر، مونچھ پر، پیشانی پر اگر بال ہیں تو خواتین اسے صاف کروا سکتی ہیں۔ یوں ہی ہاتھ اور پیروں کے بال بھی خواتین صاف کروا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ پیر اور مرید کا رشتہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پیر اور مرید میں پیری اور مریدی کا رشتہ ہے، کوئی جو ہے وہ نسبی رشتہ نہیں ہے، روحانی رشتہ ہے۔ اسی وجہ سے پیر اور مریدنی کا پردہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں بیعت کی وجہ سے شریعت مطہرہ کے احکامات جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتے، لہٰذا اگر مریدنی نامحرم ہے تو اس کا اپنے پیر سے پردہ ہے۔ ہاں البتہ روحانیت کا جو ہے وہ رشتہ ہے کہ پیر سے مرید کو، جو جامع شرائط پیر ہو تو مرید کو اس سے فیض ملتا ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ کیا قبرستان میں جب ہم اذان دیتے ہیں وہ صرف جب ہم مردے کو دفناتے ہیں اسی دن دے سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم جس دن جائیں گے اذان دے سکتے ہیں؟ برائے کرم ہماری اصلاح فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ مردے کی قبر پر جو اذان دینا مستحب ہے وہ بعد دفن ہے، کہ بعد دفن جو ہے وہ مقام، وہ وقت ہوتا ہے کہ مردے کے پاس شیطان آ کر اسے جو ہے وہ بہکاتا ہے، اسے دین اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس مقام پر شیطان کو مردے سے دور کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے کہ اس وقت ہی، اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہی منکر نکیر نے آ کر سوالات پوچھنے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے اذان دی جاتی ہے۔ تو یہ تدفین کے بعد ہی دی جائے گی، بعد میں جو ہے وہ دینا یہ مستحب نہیں ہے۔ تو لہٰذا میت کی قبر پر جو اذان دی جائے گی یہ تدفین کے بعد ہی دی جائے گی۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ لپسٹک لگا کر نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، لپسٹک لگا کر بھی نماز ہو جاتی ہے، البتہ اگر کوئی ایسی لپسٹک ہے جو کہ واٹر پروف ہے اور اس کی تہ باقاعدہ جو ہے وہ جم جاتی ہے، اب اگر وضو سے پہلے کسی نے وہ لگائی اور اس کے بعد وضو کیا تو اس صورت کے اندر ہونٹوں کے اوپر جو ہے وہ پانی نہیں پہنچے گا۔ ہونٹوں کے بیرونی حصے کے اوپر پانی پہنچانا چہرے کے فرض کے اندر آتا ہے، تو چہرے کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، تو اس اعتبار سے پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا اور نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر نارمل اگر لپسٹک ہے کہ اس کی تہ نہیں جمتی تو آپ اس نے اگر وضو سے پہلے بھی لگا لی اور بعد میں وضو کر لیا تو اس میں حرج نہیں ہے، وضو ہو جائے گا۔ اور اگر نماز کے بعد، اگر وضو کے بعد لگائی ہے تو اس کو لگا کر نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں کالے چنے تقسیم کرتے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، صدقہ و خیرات تو چاہے ماہ سفر میں کیا جائے یا کسی بھی مہینے میں کیا جائے اچھا ہی عمل ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ کانسیپٹ پیچھے کیا ہے۔ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے ان چنوں کی تقسیم کے حوالے سے کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں تو ان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے ہم صدقہ کر رہے ہیں۔ یقیناً صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یہ درست نہیں ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس کانسیپٹ سے اگر کوئی تقسیم کر رہا ہے تو بالکل اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اس سے قطع نظر ویسے ہی جناب بلیات کو دور کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، وہاں پر آپ مسجد کے اندر صدقہ دے دیں، کسی غریب کو پیسے دے دیں، کھانا کھلا دیں، کچھ اس طرح کا کر لیں۔ لیکن جو ایک خاص کیفیت معروف ہے علاقے کے اندر، لوگوں میں بھی معروف ہے، برادریوں میں معروف ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ کام اس لیے ہو رہا ہے، بھئی ماہ سفر ہے نا تو اس میں کالے چنے پکانے، اب جب اس طور پر ہے تو پھر بہرحال جو ہے وہ ہم بچنا چاہیے تاکہ اس کانسیپٹ کی جو کہ خلاف شرع ہے وہ اس کی جو ہے وہ مذمت ہو اور اس کو ختم کیا جائے، اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی جائے، اس معاملے کو ختم کرنے کی طرف لے جایا جائے۔ ایک سوال ہے میسیج میں ہمارے پاس، اسلامی بہن ناپاکی کی حالت میں جائے نماز یا امامہ شریف اٹھا سکتی ہے یا نہیں؟
جی ہاں، اسلامی بہن ناپاکی کی حالت میں جائے نماز یا امامہ شریف اٹھا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم بغیر غلاف کے ہو تو اسے چھونا اسے جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ دینی کتابیں بھی باہر سے اگر پکڑتی ہے اور باہر کوئی آیت قرآنی نہیں لکھی ہوئی تو وہ اٹھا سکتی ہے۔ جائے نماز اور امامہ شریف چھونے کے اندر بھی حرج نہیں ہے۔ جی مزید کال دیجیے گا۔ سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو لوگ سنت نبوی مطلب داڑھی شریف نہیں رکھتے وہ شیو کرواتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سنائیں، کبیرہ میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی، داڑھی مرد پر ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، تو جو شخص ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے یا ٹوٹل ہی منڈواتا ہے تو سخت گناہ گار ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ اعلانیہ فسق کرتا ہے، فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی معاملے کے اندر وہ گواہی اگر دے گا تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جو مرد ہے وہ ایک مٹھی داڑھی رکھے۔ داڑھی مکمل منڈوانا یا ایک مٹھی سے کم کروانا یہ ناجائز اور گناہ ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ داڑھی کا تعلق مولانا یا مولوی سے نہیں بلکہ داڑھی کا تعلق مسلمان مرد سے ہے، تو جو بھی مسلمان مرد ہے اس پر دین کے اعتبار سے یہ چیز لازم ہے کہ وہ ایک مٹھی داڑھی رکھے۔ ویڈیو کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں سلسلے کے اندر۔ جی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف مکہ المکرمہ عرب شریف سے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بیرون ملک میں رہتا ہے تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اس کو دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، کیا اس کا دوسرے شہر جانا ضروری ہے؟ بیرون ملک کے اندر نماز جمعہ کے لیے مسائل، بیرون ملک میں دیکھیں مسلم ممالک بھی ہیں، غیر مسلم ممالک بھی ہیں۔ جو مسلم ممالک ہیں ان میں تو جمعہ جائز ہے، لیکن شہر کے اندر اگر کسی جگہ پر جمعہ نہ ہو، اولا ایسا مسلم ممالک سے جو ہے وہ متصور نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ملک ہو اور اس کے پورے شہر میں کوئی جمعہ نہ ہوتا ہو، تو ایسا متصور نہیں۔ ہاں، بیرون ملک کے اندر جو غیر مسلم کنٹریز ہیں، یورپ کی بعض یا امریکہ کی بعض ریاستیں، وہاں پر بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ جس شہر کے اندر مسلمان ہوں وہاں پر پورے شہر کے اندر جمعہ ہی نہ ہوتا ہو، تو اس صورت کے اندر ان کو دوسرے شہر جا کر جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں پر نماز ظہر ادا کریں گے۔ اگر تو ایک سے زائد ہیں اور ان میں کوئی شرائط امامت کا اہل شخص موجود ہے تو نماز ظہر باجماعت ادا کریں، ورنہ اپنے اپنے گھر پر انفرادی طور پہ نماز ظہر جو ہے وہ ادا کریں۔ تو دوسرے شہر جمعے کے لیے سفر کر کے جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے شہر میں اگر جمعہ ہے تو اسے بالکل جو ہے وہ ادا کیجئے، لیکن اگر آپ کے شہر میں نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آپ دوسرے شہر جانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ ایک میسیج جو ہے وہ ہم اور شامل کر لیتے ہیں، ہمارے سلسلے کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہونا جا رہا ہے، کہ اگر بیوہ عورت تو زکوٰۃ کی مستحق نہیں تو کیا اس کے نابالغ بچوں کے لیے ان کی ماں کو زکوٰۃ کا مالک بنا سکتے ہیں؟ اگر نابالغ بچوں کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد مال جو ہے وہ نصاب کی مقدار نہیں ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں اور والد کا انتقال جو ہے وہ ہو گیا ہے، تو اس صورت کے اندر ان بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور ماں جو ہے وہ ان بچوں کی طرف سے اس مال کے اوپر قبضہ بھی کر سکتی ہے، یا جو بچوں کا ولی ہے، دادا ہے یا چچا ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بچوں کے مال کے اعتبار سے قبضہ کریں گے۔ لیکن وہ جو نابالغ بچوں کا مال ہوگا پھر وہ نابالغ بچوں کے لیے ہی استعمال ہوگا، ماں یا جو ولی ہے وہ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے آج کے سلسلے میں ہم نے جو سنا سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جی